الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عصبی مریض کا علاج اور عصبی مریض کے پہچان کا طریقہ اور اس کی معرفت کہ عصب کا جو مریض ہے وہ محض عصب کا مریض نہیں ہوتا ہے، تو اس تعلق سے میں نے عصبی مریضوں کی دو قسمیں یہاں پہ بتائی ہے اپنی اس مضمون میں، اور اس کو میں اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی الوفاق کی آنے والی قسط میں بھی اس کو شائع کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں نے عصبی مریض کی دو قسم بتائی ہے، اور ساتھ ہی جو حاضری والے جو مریض ہوتے ہیں، عصب یا جنات کا ایسا مریض یا مریضہ جس پر یہ کہ مسلسل یا وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی رہتی ہے، اس کے علاج کا طریقہ جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے۔ اور ان دو قسم کے مریض جو عصب کے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کی معرفت روحانی معالج کو نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ حاضری کے وجوہات سے چونکہ معالج جو ہے وہ ناواقف ہوتا ہے، تو یہ کہ اس کی نفسیات کو نہیں سمجھتا ہے، اور حاضری کو جو ہے وہ صرف شیاطین یا جنات یا عصب کی طرف جو ہے اس کو لوٹا دیتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ حاضری ہو رہی ہے۔ تو اکثر حاضری کے وجوہات کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نفسیاتی وجوہات بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے عصب کے جو مریض ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اس کا جو قسم اول ہے، یعنی کہ جو پہلا قسم ہے وہ مغلوب از عصب ما نفسیات، اور یہ ایک دوسرا قسم ہے وہ مغلوب از نفسیات ما عصب۔ تو جو پہلا قسم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عصب زدہ جو ہے وہ پہلے عصب زدہ ہے، یعنی یہ کہ زیادہ عصب کا اثر اس کے اوپر، اور یہ کہ اس کے ساتھ نفسیات کا بھی اس کے اوپر اثر ہے۔ نفسیات کا اثر بہرحال ہوگا، عصبی اور جو سحری مریض ہوتے ہیں ان کے اوپر نفسیات کا اثر خواہ کم ہو یا زیادہ لازمی طور پر ہونا ہے۔ اور ایک دوسری قسم جو عصب کے مریض کی ہے وہ مغلوب از نفسیات مع عصب، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے نفسیات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ عصبی اور شیطانی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دو قسم ہیں، جو لوگ تجربہ کار ہیں وہ محض ان دو قسم کو جو میں نے ڈیفائن کیا ہے، جو ان کے میں نے نام رکھے ہیں کہ مغلوب از عصب ما نفسیات اور مغلوب از نفسیات ما عصب، یہ کہنے سے ہی جو ہے بہت سارے لوگ جو کہنہ مشق ہے یا جو تجربہ کار عاملین ہیں وہ اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے اس مضمون کو لکھا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کو پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی پر عصب و جنات کی حاضری رکتی نہیں یا کچھ عرصہ رک کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ میرے احباب میں سے کسی نے بتایا کہ وہ 4-5 سالوں سے کسی عصب زدہ لڑکی کا علاج کر رہے ہیں لیکن حاضری بند نہیں ہوئی، لہٰذا کچھ تجویز کیا جائے، تو جاننا چاہیے کہ عصب کے علاج میں عامل کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اس کی قوت ارادی و قوت نفسانی ہے، اور ساتھ ہی عامل کو نفسیات کا بھی علم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مریض یا مریضہ کے نفسیات کا مطالعہ بھی کرے، کیونکہ حاضری والے مریض محض عصبی مریض نہیں ہوتے، وہ نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے فقیر کے نزدیک حاضری والے مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کی یوں درجہ بندی۔ قسم اول یہ ہے کہ مغلوب از عصب ما نفسیات، اور قسم دوم ہے مغلوب از نفسیات ما عصب۔ کبھی عصب کا اثر زیادہ ہوتا اور نفسیاتی اثر کم، ایسے مریضوں کو مکمل عصب زدہ یا مغلوب از عصب ما نفسیات کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگرچہ عصب کا اثر ہوتا ہے لیکن ان پر نفسیاتی اثر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو مغلوب از نفسیات ما عصب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے مریض یا مریضہ کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جب تک خود کو عصبی قوت کے حوالے نہیں کرتے، اس پر اس خود سپردگی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ان پر حاضری نہیں ہوتی، اور جب ان کی نفسیات یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان پر حاضری ہو، یا یہ کہ وہ خود کو عصب زدہ یا مظلوم اور دوسروں کو ظالم تصور کرتے ہیں اور مفروضہ ظالم یا ظلم پر قابو پانے کی کوئی صورت انہیں نہیں دکھتی، تو اچانک ان پر عصب کی حاضری شروع ہو جاتی ہے۔
ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے مریض آسیب کی حاضری کا ڈھونگ کرتے ہیں، ہاں کچھ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ معاملہ خارج از بحث ہے، اس معاملے سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آسیب زدہ ہر دو قسم کے مریضوں کا نفس مغلوب ہوتا ہے، لیکن قسم اول کا زیادہ اور قسم دوم کا کم۔ اس لیے قسم اول یعنی مغلوب از آسیب منفسیات پر حاضری کے لیے آسیب کو مریض کی مرضی یا خواہش کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے مریض کا نفس فاعل نہیں ایسے مریضوں کا نفس فاعل نہیں رہ جاتا، کیونکہ ایسے مریضوں کا نفس فاعل نہیں رہ جاتا کہ وہ دفاع کرے، وہ مطلق مفعول ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، مفعول ہو جاتا ہے، اور آسیب جب چاہے جس طرح چاہے ان پر سوار ہو جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے قسم دوم یعنی مغلوب از نفسیات میں آسیب کا نفس مفعول ہونے کے ساتھ ساتھ قدر فاعل بھی ہوتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی فاعل نفس کے ذریعے قوت مدافعت کو حرکت دے اور آسیب کی حاضری نہ ہونے دے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن مریض کو اس بات کا شعور نہیں، وہ لاشعوری طور پر ہی صحیح لیکن اس کی قدرت رکھتا ہے یا رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کا علم نہ تو مریض کو ہوتا ہے اور نہ اکثر جھاڑ پھونک کرنے والے معالج کو، لہٰذا ایسے مریضوں کی حاضری ممکن ہے کہ سالہ سال محض نفسیاتی مسائل کی وجہ سے جاری رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے مریضوں کہ جب تک ان کی نفسیات کا علاج نہیں کیا جائے گا ان کی حاضری نہیں رکے گی، جاری رہے، کیونکہ یہاں معالج کی توجہ صرف حاضری پر ہوتی ہے، حاضری کی نفسیات یا نفسیاتی وجوہات پر نہیں۔ پھر یہ کہ ہر کسی کی نفسیات جدا جدا ہوتی ہے، اس وجہ سے حاضری کی وجہ بھی مختلف ہوں گی۔ معالج کو چاہیے کہ سب سے پہلے نفسیاتی وجہ تلاش کرے، مریض یا مریضہ سے از اول تا آخر مکمل رودات سنے اور اسے یقین دلائے کہ اس کے پاس اللہ کے فضل سے اس کی ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ جب مریض کو معالج پر یقین پختہ ہوگا تو وہ اپنے دل کی بات، ہر چھپے بات معالج کو جو ہے وہ بتائے گا، اس کے سامنے بیان کرنا شروع کرے گا۔ لہٰذا اس کے گھر والے اس پر فلاں پابندی عائد کرتے ہیں، یا اسے کسی سے عشق ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، غرض کے اور بھی سینکڑوں وجوہات الگ الگ مریضوں کے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ مریض یہ سب خود سے نہ کہے تو معالج کو چاہیے کہ اس کے اہل خانہ سے مکمل تفصیل حاصل کرے اور قرینے سے مسئلے کی طے تک جائے، اور پھر اس نفسیات کے مناسب جو ہے مناسب حال انذار و تبشیر مریض کو کرے یا اس کے اہل خانہ سے کرائے، اور اہل خانہ کو بھی تلقین کرے کہ مریض پر حاضری کے وقت اسے گھیر کر نہ بیٹھے اور جاہلانہ سوال مثلا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہرگز نہ کرے، بلکہ اس وقت اہل خانہ کا رویہ مریض کے لیے بالکل نارمل ہونا چاہیے، نہ مریض کی حرکتوں سے پریشان ہو کر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے، اور نہ ہی مریض سے سوالات کر کے اس پر چڑھے آسیب کو اہمیت دے، بلکہ مریض کو اس کی حاضری ظاہری حالت کی ابتری کا احساس دلائیں، اور اس وجہ سے کہ اس کے بچوں کے مستقبل کو جو خطرہ لاحق ہے، اس وجہ سے مریض کو اس طرف جو ہے توجہ دلائیں اور بتلائیں کہ تاکہ مریض جو ہے وہ شفا یابی کے لیے جو اپنی قوت مدافعت ہے اس کو بروئے کار لائے اور علاج کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے۔ جب تک یہ نہ ہوگا ایسے مریضوں کا علاج شروع کرنا نہ کرنا یہ برابر ہے۔ اور قسم اول یعنی مغلوب از آسیب منفسیات کے علاج میں محض روحانی علاج پر ہی توجہ رہے، کیونکہ اس قسم کے مریض اکثر مخبوط الحواس ہوتے ہیں اور ان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ اور بات کہاں سے کہاں پہنچی، اب آئیے حاضری والے مریضوں کا طریقہ علاج جانتے ہیں۔ ایک طریقہ تو الوفاق قسم دوم میں شائع کر چکا، اس میں جو نکات میں نے دفع آسیب کے بتائے ہیں وہی ہر جگہ ملحوظ رکھنا ہے، خواہ نقوش و تعویذات اور گنڈے یا غسل و چراغ اور پلیتے انواع اقسام کے ہوں، لیکن جو نکات جو میں نے بتائے، جو نقطے بتائے ہیں، اس میں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہاں چند دیگر نسخہ جات لکھے دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گنڈا، کہ جب بھی وہ حاضری والا یا حاضری والی کوئی مریض یا مریضہ ہو تو اس کو سب سے پہلے آپ 33 آیات پڑھ کر کے حصار کریں، جیسا کہ میں نے بتایا، اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد گنڈا ہے۔
تو یہ گنڈا مریض کے قد کے برابر 21 تار کچا سفید رنگ کا ناپ لے، پھر اسے ہلدی کے پانی سے رنگ دے، یعنی کہ ہلدی جیسے گھر کی بندش کے لیے جو ہلدی میں پانی میں ہلدی گھول کر کے پھر اس کو کچے سوتے کو رنگتے ہیں، اسی طریقے سے سفید تار جو ہے وہ 21 کچے سوت کاٹ کر کے پھر اس کو ہلدی میں رنگ دینا ہے، اور یہ سوت جو ہے مریض کے قد کے برابر ہو۔ اگر مریض دور ہے تو آپ اس کی جو قد کی لمبائی ہے اس سینٹی میٹر یا جو بھی سائز ہے اس کے حساب سے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور اگر مریض شہر میں ہے تو اس کو بلا کر کے اس کا ناپ لے کر کے یا اس کے اہل خانہ سے یہ کہلا کر کے کہ وہ ایک تار ماپ کر کے اور اسی انداز سے آپ باقی 21 تار جو ہے وہ کاٹ لیں۔ اس کے بعد ہر گرہ پر آپ کو اس میں کہنا چاہیے 21 گرہ لگانی ہے، اس تار میں 21 تار پر 21 گرہ لگانی، ہر گرہ پر آپ کو 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ یہ آسیب کا گنڈا زبردست ہے، اور اس کو مریض کے جو ہے کمر میں باندھنا ہے، کمر میں اس کو باندھ دینا، اور یہ بندھا رہے گا ہمیشہ، اس کو کھولنا نہیں، کسی بھی قیمت میں یہ نہیں کھولے گا جب تک کہ مکمل شفا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نقش، تو نقش جو ہے آیت الکرسی شریف کا جو نقش مسمن ہے، حرفی نقش، اس طرح لکھے کہ اس کے اطراف میں حرز ابو دجانہ آ جائے، اور یہ گلے میں ڈالیں اور دونوں بازو پہ باندھنے کے لیے آیت قطب و آیت غوث کے نقوش مسمن یا مربع لکھ کر دے، تاکہ اور تاکید کر دے کہ یہ نقوش پانی سے خراب نہ ہونے پائے، لہٰذا غسل کے وقت اتار دیا کرے، اور غسل کے بعد جو ہے وہ فوراً پہن لے دونوں بازو کے لیے۔ اور گلے کا بھی نقش کا وہی ہے۔ اور چراغ و پلیتا، نقش سورہ جن معظیمت بطور پلیتا مریض کے پہنے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر کورے مٹی کے چراغ میں کم از کم 41 دن جلوائیں۔ اس پلیتے میں مریض کے سر کا بال بھی اگر شامل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو چراغ جلانے کا طریقہ ہے یہ اکثر عاملین حضرات کو پتہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ہے کہ غسل شفا از آسیب کے بیری کے 7 پتوں سے جو غسل کا طریقہ ہے وہ مسلسل 41 دنوں تک کرائیں۔ اس میں 7 تازہ پتے روزانہ لینے ہیں، ان کو 2 پتھروں سے کچل دینا ہے، پانی کے کٹورے میں ڈالنا ہے، اور بیر کی شاخ سے جو ہے اس کو جنبش دینی ہے۔ الحمد و شریف، آیت الکرسی، چاروں کل یہ پڑھتے رہنا، پھونکنا نہیں، اس میں جنبش دے دیں۔ اب جب پڑھائی ختم ہو جائے تو اس کو زیادہ پانی میں ملا کر کے اس سے غسل کرنے، یہ کرنا ہے۔ اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیر کا پتہ دستیاب نہیں یا روزانہ غسل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس کے آلٹرنیٹ میں یہ کریں گے کہ نیلا کپڑا سرسوں تیل، یہ اس کا علاج ہے، نیلا کپڑا سرسوں تیل۔ یاد رکھیں کہ اگر بیر کے پتے دستیاب نہ ہوں تو اس طرح کرے کہ سرسوں تیل اور نیلے کپڑے پر 110 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ کر دم کرے، اور مریض کو سر سے لے کر پاؤں تک تیل لگا کر 1 گھنٹہ کا وقفہ دے، پھر نیلے کپڑے سے تیل پوچھ کر کپڑے کو جلا دے اور مریض غسل کرے۔ یہ مسلسل 41 دن تک کریں، جب صبح غسل یا دن میں کسی بھی وقت اس کو کر سکتے، بشرطے کہ ناغہ نہ ہو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صدقہ برائے دفع آسیب، ایسے مریضوں کے علاج میں صدقہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے مرض کی سختی میں بہت جلد کمی واقع ہوتی ہے۔ صدقات بہت سارے ہیں، ان میں عمدہ و آسان صدقہ بکرے کا ہے۔ چاہیے کہ بروز منگل ایک تندرست بکرا لے کر مریض یا مریضہ کے گرد 60 مرتبہ بنیت صدقہ پھرائے، مریض کو کھڑا کر دے اور 60 مرتبہ پھرائے، اور اس طرح کے ہر چکر میں آپ کو تیسرا کلمہ جو ہے 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تک آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ سے 1 مرتبہ پھرائیں، تو 1 مرتبہ یہ کلمہ جو ہے مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پھرا کر کے 7 مرتبہ پھرائیں۔ اس بکرے کو کسی مدرسے میں دے دیں یا اسے ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرائیں۔ یہ صدقہ 7، 5 یا 3 یا کم از کم 1 مرتبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بکرا صدقہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تو مرغ کا صدقہ مذکورہ بالا طریقے سے 7 منگل کرے۔ ہاں، مرغ کو اٹھا کر مریض کے سر پر گھمانا ہے، مرغ کو اٹھا کر کے مریض کے سر پر گھمانا، اور وہی طریقہ جو تیسرا کلمہ کا میں نے بتایا، سبحان اللہ سے والحمد للہ تک پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ طریقے سے اگر ہم مریض کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے، چاہے کتنا پرانا سحر ہو یا آسیب ہو، وہ نکل جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو جیسے میں نے 2-3 اس میں چیزیں بتائی، صدقہ ہے، غسل ہے اور چراغ کا ہے، تو اس میں اب یہ کہ عامل کے ثواب دید پر ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے معاملہ، بہت زیادہ سخت آسیب کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں جتنی
ترکیبیں ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں، بہتر ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی نہیں بہت بڑے صدقے کی حاجت نہیں ہے اور نہ کہ غسل کی حاجت ہے، بس یہ کہ پلیتا جلانے سے اور پانی پینے سے ختم ہو جاتا ہے. تو اچھا اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو رہ گیا ہے، یہ نیچے آ گیا تھا، اس میں جو ہے وہ پینے والے تعویذات کا ہے. تو پینے والے تعویذات کے تعلق سے یہی ہے کہ اس میں آپ سورہ بقرہ شریف کا یا سورہ جن کا نقش یا اپنے ثواب دید پر آپ جو بھی نقش آصف وغیرہ کے لیے دیتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں پینے کے لیے نقوش لکھ کر کے دینا ہے. اور چاہے تو مکمل آیت الکرسی اور افحسبتم انما خلقناکم وہ لکھ کر کے دے یا ان کے نقوش لکھ کر کے دے، غرض یہ کہ اپنے ثواب دید پر